ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا رابع حسن ندوی نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے نازک ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ متعدد مرتبہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات سے گزر چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کے بجائے ہمت اور حکمت کے ساتھ موجودہ حالات کے مقابلے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور مناسب تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ بطور خاص ملک کے ہر ایک فرد تک حق کا پیغام پہنچنا چاہیے اور داعیانہ کردار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے اور وقت اور حالات کا اہم تقاضا بھی۔ انہوں نے بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک کی جانب سے جاری ہونے والے 15 روزہ آن لائن خطبات سلسلہ دعوت فکر و عمل کا آغاز فرمایا۔ انہوں نے اپنے گراں قدر خطاب میں ملک کے تمام باشندوں کو انسانیت کا پیغام دیا اور انہیں اس جانب توجہ دلائی کہ کوئی بھی ملک انسانیت اور اخلاق کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور مختلف طبقات کا گہوارہ ہے۔ یہ ملک اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کو اپنا سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور باہم مل جل کر زندگی گزاریں۔ موصوف نے یہ بھی بات کہی کہ مسلمان ملک کی ترقی چاہتے ہیں، وہ ملک میں بسنے والے ہر شہری کا بھلا چاہتے ہیں اور دوسروں سے بھی اپنے ساتھ حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ مسلم متحد کونسل MMC کی جانب سے ضلع سطح کا ایک کامیاب اجلاس بیجاپور میں منعقد ہوا، جس میں بیجاپور ضلع کے علماء کرام، ائمہ مساجد، معاہدین اور ذمہ داران مسجد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب نے اتحاد بین المسلمین کے جذبے کو عملی طور پر فروغ دینے کے لیے زور دیا اور خصوصی طور پر اپنے گھروں میں دین کامل کو داخل کر کے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کو دیندار بنانے پر توجہ دلائی اور کہا کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہمیں بحیثیت ہندوستانی مسلمان اور بحیثیت خیر امت کی بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کا اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی منظم سازش، نئی تعلیمی پالیسی اور آنے والے دنوں میں CAA، NPR، NRC جیسے فتنوں پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہمیں ہمارے ملک کے قانون کی روشنی میں تیاری کرنی چاہیے اور اپنے تعلقات غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ خوشگوار بنانا چاہیے۔ نیز مسلمانوں کو ایک وقت بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو تعلیم دینے پر توجہ دلائی اور اچھی اخلاقی تربیت کر کے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی تلقین کی اور خصوصی طور پر فرمایا کہ مسجد ون تحریک کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بانی شاہین گروپ ڈاکٹر عبدالقدیر کی مسجد ون تحریک کو متعارف کرا کے مسجد کو مرکز بنا کر مسلمانوں کے معاشی، اقتصادی، معاشرتی، سماجی، تعلیمی اور اخلاقی امور پر کام کرنے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش کی جانب سے جدید سائنس اور ٹیکنیکل تعلیم بذریعہ اردو مسائل اور حل کے موضوع پر 2 روزہ نیشنل ورکشاپ یونیورسٹی کیمپس میں منعقد ہوا، جس میں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشوروں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کے اختتام پر تجاویز پیش کی گئی کہ اردو یونیورسٹی میں غیر اردو طلباء کو اس شرط پر داخلہ دیا جائے کہ وہ ایک مخصوص مدت میں اردو فاؤنڈیشن کورس کی تکمیل کر سکیں۔ ایسے طلباء جن کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، انہی کو انگریزی کا فاؤنڈیشن کورس فراہم کیا جائے تاکہ وہ جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکے۔ اردو یونیورسٹی کی جانب سے پولی ٹیکنک، پیرامیڈیکل، انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مشتمل کورسز کا آغاز کیا جائے تاکہ اردو کو روزگار سے جوڑا جا سکے۔ اردو اصطلاحات سازی کے لیے NCPL، مانو اور اردو یونیورسٹی کرنول کے علاوہ اردو اکیڈمی سے رابطہ پیدا کیا جائے اور قدیم اور جدید مواد کو یونیکوڈ میں پیش کیا جائے۔ وائس چانسلر پروفیسر مظفر شیمیری کی زیر نگرانی 2 روزہ ورکشاپ میں پروفیسر رحمت یوسف زئی، ڈاکٹر فاروق طاہر، ڈاکٹر عابد معز، سید خالد حسین قصیری، محمد نعیم، عبدالرحمن پاشا جرنلسٹ نے شرکت کی۔ مخالف پیش کیے گئے مباحث میں حصہ لیا۔ NCPL کے ڈائریکٹر شیخ عقیل احمد نے آن لائن خطاب کیا۔ ہندوستان نے چینئی ٹیسٹ جیت کر پہلے ٹیسٹ کا ہار کا بدلہ لے لیا۔ میچ کے چوتھے ہی دن فیصلہ ہو گیا۔ اشون اور اکشر پٹیل کی تباہ کن بولنگ کے آگے انگلینڈ کے بیٹسمین بے بس نظر آئے۔ اشون کو ان کی شاندار سنچری اور میچ میں 8 وکٹس حاصل کرنے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس ٹیسٹ میں اشون کو سنچری بنانے میں آخری وکٹ کی ساجھیداری میں اپنی ذمہ دارانہ بیٹنگ سے محمد سراج نے اہم رول ادا کیا اور اشون کی سنچری مکمل ہونے پر جس طرح سے انہوں نے جشن منایا، اس کے چرچے عام ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا گویا خود سراج نے سنچری بنائی ہو۔ اشون کی سنچری کی خوشی میں 2 چھکے لگا کر سلامی دی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔